مسیح کے جلالی ببرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر عامر نذیر ہے اور میرا تعلق کلوری پینٹیکاسٹل چرچ اسمبلیز آف پاکستان سے ہے۔ میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے کہ خداوند کے کلام میں سے کچھ سچائیاں میں آپ تک پہنچا سکوں، اور میں شکر گزار ہوں خداوند کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا، جن کے توسل سے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے میں ایک حوالہ آپ کی رہنمائی میں پڑھ رہا ہوں، مقدس پالوس رسول کے خطوں میں سے۔ مقدس پالوس رسول رومیوں کے خط میں یوں کہتا ہے، رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 7واں باب اور آیت نمبر 17 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول یہ بات بیان کرتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نیکی میں کر نہیں پاتا، اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا وہ بدی میں کر لیتا ہوں۔ اب اس سارے کانٹیکسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مقدس پالوس رسول یہاں پر انڈیویجولی اپنی بات نہیں کرتا، بلکہ مقدس پالوس رسول یہاں پر انسانیت کی بات کرتا ہے، اور وہ انسانیت جو بگڑ چکی ہے، وہ انسانیت جس کے اندر گناہ آ گیا۔ اور اگر میں انسان کے ہونے کی بات کروں تو انسان کے ہونے کا جو سبب اور ریزن ہے وہ انسانیت ہے۔ خدا باپ نے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں کے اندر زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا، لیکن انسان انسانیت کے سبب سے انسان ہے۔ لیکن آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں شیطان نے انسان سے گناہ کروا لیا، اور جب شیطان نے انسان سے گناہ کروا لیا تو انسان کی انسانیت بگڑ گئی، اور تب سے لے کر انسان ارادہ کچھ اور کرتا ہے لیکن عمل کچھ اور کرتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ ہم یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی یہ گناہ ہماری زندگی سے سرزد ہو گیا۔ یہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم نے یہ گناہ کر لیا۔ تو یہ جو گناہ کرنے کی ایک نیچر، گناہ کرنے کی ایک فطرت ہے، یہ فطرت آدم سے ہے، کیونکہ آدم وہ انسان ہے جسے خداوند نے سب سے پہلے بنایا، اور خدا نے اس کے اندر انسانیت رکھی، لیکن اس کی انسانیت بگڑ گئی۔ اب جتنے لوگ بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جسم کے اعتبار سے آدم کی نسل ہیں، کیونکہ آدم وہ پہلا انسان ہے جو تمام انسانوں کا باپ ہے، اور آدم کے اندر ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلہ، ہر ایک نیشن آتی ہے، چاہے کوئی کسی بھی قوم اور قبیلے اور نیشن سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر اس کا روٹ معلوم کرنا ہو تو وہ آدم ہی ہے، اور ہر ایک انسان آدم کی اولاد ہونے کے باعث اس فطرت سے جڑا ہوا ہے جو آدم کی فطرت ہے۔ اسے ہم ہیومن نیچر بھی کہتے ہیں، انسانی فطرت۔ اب انسانی فطرت کے اندر گناہ ہے، انسانی نیچر کے اندر گناہ ہے، اس لیے انسان نہ چاہتا ہوا بھی گناہ کر لیتا ہے، نہ چاہتا ہوا بھی ناراستی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔
تو مقدس پالوس رسول اس کا یہاں پر بیان کر رہا ہے، کیونکہ کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ اب غور کیجئے گا، مقدس پالوس وہ رسول ہے جس سے خداوند یسوع مسیح ملے، اور خداوند یسوع مسیح کا ظہور مقدس پالوس رسول کی زندگی میں ہوا، اور ایک بڑا رسول کرسچینٹی کے اندر گنا جاتا ہے جسے خداوند کی ذات کا مکاشفہ ہے، عالموں کا مکاشفہ ہے، اور یہ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ اب جو رسول ہے، جو خداوند کے قریب ہے، جس نے خداوند کو دیکھا ہے، اگر وہی گناہ پر غلبہ نہیں پا رہا اور وہی یہ بات کرتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نیکی مجھ سے ہوتی نہیں، مجھ سے نیکی بن نہیں پڑتی، تو آپ اندازہ لگائیے گا باقی جو عام پرسن ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو عام کلیسیہ ہے، پھر وہ تو کبھی بھی گناہ سے نہیں بچ سکے گی، پھر ان سے تو گناہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا۔ تو اس لیے مقدس پالوس رسول یہ اپنی بات نہیں کرتا۔ اگر اسے ہم کانٹیکسٹ کی روشنی میں دیکھیں تو آیت نمبر 9 بڑی واضح کر دیتی ہے یہ بات۔ لکھا ہے، ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں، یہاں پر جو پروناؤن استعمال کر رہا ہے مقدس پالوس وہ آئے استعمال کر رہا ہے، میں، تو شریعت کے بغیر وہ کہتا ہے میں زندہ تھا۔ تو شریعت ہم دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کے ذریعہ سے دی گئی، تو اگر پالوس رسول شریعت سے پہلے زندہ تھا، کیسے یہ ممکن ہے کہ مقدس پالوس رسول شریعت کے دیے جانے سے پہلے، اور یہ زمانہ مقدس موسیٰ کا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مقدس موسیٰ کے دور میں اور مقدس پالوس رسول کے دور میں بڑا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، ایک طریقے سے اگر لفظ میں اگر میں انسان گنوں، انسان کے ہونے کی بات کروں یا انسانیت گنوں، تو پھر یہ ممکن ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے سے پہلے انسان زندہ تھا، انسانیت تھی، اور پالوس اسی کی بات کر رہا ہے، سیگا میں استعمال کر کے۔ نہ پالوس رسول شریعت سے پہلے زندہ تھا اور نہ جب حکم آیا تو وہ مرا، کیونکہ نہ تو وہ زندہ تھا اس لیے وہ مر بھی نہیں سکتا، لیکن وہ یہ بات کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ تو یہاں پر جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ مقدس پالوس رسول تو اس وقت زندہ نہیں تھا، لیکن انسانیت تھی، انسان تھے، اسی انسان کے ہونے کی بات کر رہا ہے کہ شریعت سے پہلے وہ زندہ تھا، جب حکم آیا تو میں مر گیا، یعنی انسان مر گیا۔ جب انسان حکم کو پورا نہیں کر پاتا تو وہ مر جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو یہ کہا تھا جس روز تو نے پھل کھایا، ایکچول حکم پیچھے ایک آرڈر تھا، خدا کا حکم تھا، خدا کی بات تھی، اس کو نہ ماننے سے موت اس کی زندگی میں آ گئی، اور اس کو مرنا کہا جا رہا ہے، اور یہی پالوس رسول یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ان آیات کا سہارا لے کر جو ہے بڑے دلیر ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں مقدس پالوس رسول جیسے رسول سے جب غلبہ نہیں پایا گیا، وہ اوورکم نہیں کر سکا، تو ہاؤ از پاسبل کہ ہم گناہ پر غالب آ سکتے ہیں؟ وہ تو رسول تھا، وہ تو خداوند کے قریب تھا، اسے تو یسوع کا مکاشفہ تھا، اسے یہ تھا، اس کے پاس تو الہام تھا، تو وہ غالب نہیں آ سکا، تو ہم کیسے غالب آ سکیں؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مقدس پالوس رسول غالب تھا، لیکن ہم غالب نہیں آتے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان اپنی نیچر کو چینج نہیں کرتا، اور یہ مکاشفہ اور یہ تعلیم مذاہب میں کسی جگہ پر نہیں ملتی کہ نیچر چینج ہوتی ہے، بلکہ نیچر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نیچر ڈزنٹ چینج، یا پھر یہ کہا جاتا ہے نیچر کانٹ بھی چینج، نیچر چینج نہیں ہو سکتی، فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، اور
in Old Testament ہم یہ بات دیکھتے بھی ہیں. یرمیہ کی کتاب کے اندر 13ویں باب کی اگر 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے حبشی اگر اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو تم بھی بدی سے باز آ سکو گے. یہ ہمیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ملتا ہے کہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. ہم جانتے ہیں کہ حبشی اپنے چمڑے کو چینج نہیں کر سکتا اور چیتا اپنے داغوں کو چینج نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سیم رہتی ہیں. اسی طرح انسانی نیچر سیم رہتی ہے, نیچر چینج نہیں ہو سکتی. یہ انسانی طور پر بالکل پرفیکٹ بات ہے. لیکن جب ہم ان نیو ٹیسٹیمنٹ میں آتے ہیں, جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ نیچر چینج ہو سکتی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پوسیبل ہے. بائبل مقدس کے اندر اس تعلیم کو ان الفاظ کے اندر بیان کیا گیا ہے. رومیو 6 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. اب یہاں پر جو ہے یہ کہا گیا ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. تو پرانی انسانیت کیا ہے؟ یہ پرانی انسانیت وہی ہے جو آدم کو دی گئی تھی, اور یہ پرانی انسانیت جو ہے اسی کے اندر گناہ تھا. اور یہ جو نیچر تھی, یہ جو فطرت تھی, یہ چینج نہیں ہوتی تھی. لیکن یہاں پر آ کر مسیح میں یہ چینج ہو جاتی ہے, اور وہ جگہ ہے صلیب. صلیب پر یہ نیچر چینج ہوتی ہے, صلیب پر یہ فطرت چینج ہوتی ہے, جسے بائبل مقدس جو ہے وہ پرانی انسانیت بھی کہتی ہے. پرانی انسانیت مسلوب ہو جاتی ہے اور پھر خداوند کی طرف سے نئی انسانیت انسان کو دی جاتی ہے. اس کا بھی ایک پروسیس ہے. پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے, میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. پطرس کا خط, پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 23 میں لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اب یہاں پر دیکھیے گا, تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اب جو فانی تخم ہے وہ کیا ہے؟ جو ہم اپنے باپ سے پیدا ہوئے. تخم کے لیے جو ورڈ یہاں پر استعمال ہوا ہے سپورا, جس کا مطلب سیڈ ہے. ہم جتنے بھی انسان ہیں ہم اپنے جسمانی باپ کے سیڈ سے ہیں. تو یہاں پر بائبل کہتی ہے تم فانی سے نہیں, نئے سرے سے جو بندہ پیدا ہوا, جو نیا بنا, جو نیا مخلوق ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, وہ غیر فانی تخم یعنی خدا کا کلام, سپورا, بیج, سیڈ. اور اب جو ہے انسان ایک نئے بیج سے پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. اور ایک بات جانیے گا, ہر سیڈ کے اندر, ہر بیج کے اندر بیج کی کوالٹیز, ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور اس کی خوبیاں ہوتی ہیں, اور ہر بیج اپنے اندر ایک زندگی رکھتا ہے. تو جب ہم اپنے جسمانی باپ سے تھے, جسمانی تخم سے تھے, جسمانی بیج سے تھے, جسمانی سیڈ سے تھے, اس وقت ہمارے اندر زندگی بھی جسمانی اور فانی تھی. اور جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا, جس طرح لکھا بھی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا تو پھر ہمارے اندر بیج بدل گیا, اور اس بیج کے اندر جو زندگی ہے یہ جسمانی نہیں, یہ فانی نہیں, بلکہ یہ زندگی غیر فانی اور روحانی ہے. یہ بیج انسانی نہیں, یہ بیج خدا کا بیج ہے. اور خدا کے بیج سے, خدا کے سپورا سے ہم پیدا ہوئے, اور یوں ہمارے اندر زندگی بدلی. اور جب زندگی بدلی تو اس کی خوبیاں بھی بدل گئیں اور وہ ایٹریبیوٹس بھی بدل گئے. جب ایٹریبیوٹس بدلے تو ہمارے کام بدلے. اب یاد رکھیے گا, اب دنیا بھر کے اندر ایک بڑی افراتفری ہے اور بڑی بڑا جو ہے وہ بے چینی جو ہے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے. اطمینان جو ہے وہ اٹھ گیا ہے, سلامتی جو ہے وہ اٹھ گئی ہے, اور
لوگ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لوگ عداوت سے جو ہے بھرے ہوئے ہیں، لوگ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ کیوں چینج نہیں ہوتے؟ اب لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں، ایک مذہب دوسرے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، ایک نیشن دوسری نیشن کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور کبھی کسی سے انڈیویجولی انٹرویو لیا جائے تو وہ کہتا ہے ہم کرنا تو نہیں چاہتے، پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ آپ لوگوں کی فطرت کے اندر بات موجود ہے، اور جب تک یہ فطرت چینج نہیں ہوگی تب تک یہ عادتیں نہیں بدلیں گی، تب تک یہ کام نہیں بدلیں گے۔ اور دنیا کے اندر اگر اطمینان قائم کرنا ہو، پیس قائم کرنا ہو، تو اس کا بھی سب سے بڑا فارمولا یہ ہے اپنی فطرت کو چینج کریں، اپنی نیچر کو چینج کریں۔ جب تک نیچر چینج نہیں ہوگی تب تک نفرت ختم نہیں ہوگی، تب تک عداوت ختم نہیں ہوگی، تب تک دوسرے کا نقصان کرنا ختم نہیں کریں گے، بند نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے یہ سنا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور یہ جو نقصان کرتے ہیں، اب دیکھیں ملک پاکستان کے اندر بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ جو نقصان کرتے ہیں، اب یہ اگر یہ انسانیت کے دائرے میں رہتے تو شاید یہ نقصانات نہ کرتے، لیکن یہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوانیت کے دائرے میں چلے گئے، اور بھائی حیوان نہیں ایسا کرتے، حیوان حیوانیت کے سبب سے ہے، انسان انسانیت کے سبب سے ہے۔ اب یہ انسانیت کے اندر ہی خرابیاں ہیں، یہ انسانیت کے اندر ہی خرابیاں ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، انسانیت کے اندر یہ پرابلمز ہیں، لیکن لوگ انسانیت کو ہی سب سے بڑا مذہب کہہ کر، انسانیت کو ہی سب سے بڑا اخلاق سمجھ کر اس کو ہی پریچ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر بندہ اچھا انسان بن جائے، اور ہم بھی کئی دفعہ جملے بول رہے ہوتے ہیں، اور بندے دے پتر بنو، اور اچھا انسان بنو، اور اچھے کرو، بھائی انسان اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو انسان باغ عدن کے اندر بگڑ چکا تھا، اب اس کو اچھا کرنا جو ہے ناممکن ہے، وہ نہیں اچھا ہوگا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ رکھ دیا گیا، اس کی فطرت کے اندر گناہ بو دیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے ہر وہ انسان جو ایک انسان سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر وہی عادات ہوں گی، وہی باتیں ہوں گی، سب کچھ وہاں ہی سے جو ہے اس کے اندر آتا چلا جائے گا۔ آگے انسانوں نے آدم کی اولادوں نے مختلف ڈائریکشنز بنا لی، اور مختلف ریلیجن بنا لیے، اور مذاہب بن گئے، فرقے بن گئے، قومیں بن گئی، لیکن سب کے سب اسی امبریلا میں آتے ہیں، سب کے سب اسی ایک نسل سے ہیں، اسی ایک بیج سے ہیں جو آدم کا ہے۔ اس لیے انسانیت جو ہے وہ کبھی اچھا کام نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت ہے نئی انسانیت کی، جس کو بائبل مقدس الوہیت بھی کہتی ہے، جس کو بائبل مقدس خدا کی ذات بھی کہتی ہے۔ اب جو خدا کی ذات ہے، میں نے پہلے طریقہ بتا دیا، اس کے لیے بیج بدلنا پڑتا ہے، اس کے لیے سیڈ بدلنا پڑتا ہے، اور پھر اس سیڈ کے اندر زندگی ہوتی ہے، اور ہر زندگی کے اندر اس کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں۔ انسان کا بیج، انسان کی زندگی، انسان کی خوبیاں، خدا کا بیج، خدا کی زندگی اور خدا کی خوبیاں۔ اور خدا ہمارا اتنا خوبصورت ہے، وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، وہ کسی سے عداوت نہیں رکھتا، خدا نقصان نہیں چاہتا، خدا اطمینان سے بھرا ہوا ہے۔ خدا جو ہے اس کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں خدا کے اندر ہے۔ بائبل کی ڈیفینیشن ہے خداوند بھلا ہے، اور اس کی شفقت ابدی اور اس کا پیار نرالا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا انسان جو ہے وہ رہے انسان اور کام جو ہے وہ خدا والے کر لے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسیح کو انسان بننا پڑا، اس لیے خدا کو اپنے بیٹے کو بھیجنا پڑا۔ بائبل میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ اس نے ہماری ذات اختیار کی، اس نے بشریت اختیار کی، اور اس بشریت کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور جب وہ صلیب پر چڑھ گیا، قربان ہو گیا، تو وہ تمام تر رغبتیں اور تمام تر نیچر، تمام تر خواہشیں جو ہے وہ صلیب پر
مصلوب ہو گئی۔ تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ایک انسان اپنی فطرت کو، اپنے کاموں کو، اپنی خوبیوں کو چینج کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا میں آئے، صلیب پر مصلوب ہو، اور پھر خدا کی طرف سے نئی نیچر، نئی انسانیت، نئی فطرت، نیا بیج، نئی زندگی، نئی خوبیاں لے، پھر جو ہے دنیا کے اندر بھی اطمینان ہوگا اور ہم خدا کے عالم میں بھی پہنچ سکیں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آئیے میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اس ادارے کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ بزرگ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ۔ ایک دفعہ پھر میں خدا کے خادم پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے شکر گزار ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور خدا باپ اس ادارے کو اور زیادہ بڑھا، تیرا فضل خدا باپ ان میں قائم ہو، اور خدا باپ میں ان تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، یہ میسیج یہ سمجھنے والے ہوں اور اپنی زندگی میں اپنانے والے ہوں۔ اے خداوند بڑا فضل جاری کر، اور یہ دعا میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔